صرف یہ شبہ کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان کیوں ہوئے بھی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کی طرف سے فتح اور مدد آ جائے گی، نصرت آئے گی، پھر آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے صحابہ کی تعریف میں یہ بات بتا دی، قرآن میں ذکر کر دی کہ یہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس لیے علماء امت کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نفاق ختم ہو چکا تھا۔ جو نفاق پہلے مدینہ کے آغاز اوائل دور میں موجود تھا، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کا، وہ بعد میں ختم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں کوئی بھی دل کا کھوٹا نہیں تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ منافق اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، منافق تو کھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تو منافقوں کو یہ باقاعدہ بار بار تنبیہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے دعوے کرنے والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، دل تمہارا کھوٹا ہے۔ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کا دل کھوٹا تھا، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، فرمایا پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اللہ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کے دین میں داخل ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اللہ نے پہلے ہی دے دی، فتح مکہ سے بہت پہلے فرما دیا تھا، اے نبی آپ کو خوشخبری ہو، اس وقت کو آپ یاد کریں اور خوش ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آئے گی اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، بعض مورخین نے لکھا 6 دن پہلے، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے لشکر کشی کرنے کے لیے مکہ پر، اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے، ملاقات ہوگی اور وہاں اسلام قبول کر لی۔ بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، اور اگر کوئی بھی خدمت نہ ہوتی، بالفرض مسلمان ہو کر انہوں نے ایک تنکا بھی نہ اٹھایا ہوتا، تب بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں انہوں نے کیا، اسلام دشمنی میں کیا، مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اس کو ان کے کھاتے میں نیکیاں بنا کر لکھ دی۔ یہی اعزاز ان کے لیے کافی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے کافی تھا کہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جتنا بڑا سردار دور جاہلیت میں ہوگا، کلمہ پڑھتے ہی اتنا بڑا سردار مسلمانوں کا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کو سنہری الفاظ میں ذکر کیا، اسلام کا جرنیل اور کمانڈر سمجھا گیا، اور لیکن دشمنوں نے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے دشمن تھے، انہوں نے ان کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش کیا، ان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا، ان کے خاندان کو بدنام کیا۔ بات تو کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی، کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا تھا الا المودۃ فی القربى قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اللہ کے بندوں میں تم سے کوئی سوال کچھ نہیں مانگتا، بجے کہتا ہوں رشتہ داری کا تو احترام کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رشتہ داری کا تو احترام کرو۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا احترام ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنے کسی بھی محسن کی رشتہ داری کا احترام کرتے ہیں، کسی بڑے استاذ، اپنے کوئی مربی، اس کی رشتہ داری کا احترام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ لیکن اصل میں جو سب سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے احترام کے، سب سے بڑے گستاخ وہی ہیں، نہیں احترام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کو۔ آپ کی سب سے کلوز رشتہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسرالی رشتہ داری ہے، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو دور داماد ہے، احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برادر نسبتی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں
ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ رشتہ دار ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اس کا احترام فرض ہے ہمارے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکا، جس نے آپ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، وہ کوئی بھی ہو، وہ قریبی رشتہ دار ہو یا اس کی رشتہ داری تھوڑی دور ہو، کوئی فرق نہیں، چونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو ہم متبرک سمجھتے ہیں، آپ کے جوتوں تک، آپ کے کپڑوں تک، آپ کے بالوں تک، اگر وہ واقعی باسند صحیح ثابت ہوں تو ہمارے لیے قابل احترام اور متبرک ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو جو بے جان ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں ہم ان کو متبرک سمجھتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار کیوں متبرک نہیں ہوں گے، ان کا احترام کیوں نہیں ہوگا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار دیتے رہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداریاں دیتے رہے، جن کے لیے عزت اور شرف کے پروانے جاری کرتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رشتہ دار ہیں وہ کیوں قابل احترام نہیں ہوں؟ جوتوں کا احترام کرتے ہو، پگڑی کا احترام کرتے ہو جو خود بنائی آپ نے، اگر حقیقی ہو تو واقعی قابل احترام، بالوں کا احترام کرتے ہو لیکن رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتے، آپ کے عزیزوں کا احترام نہیں کرتے، آپ کے نسبی اور آپ کے سسرالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری بھائیوں کا اور والدوں کا احترام نہیں کرتے، کہاں ہے محبت رسول، کہاں ہے رشتہ داری کا احترام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ رشتہ داری قابل احترام ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو گیا، اور جس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہوا اس کا کوئی احترام نہیں۔